اور اس کی وفادار لونڈی کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ یہ آپ مکمل سماعت کرو گے تو اس سے بہت زیادہ معلومات مل جائے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید کی ایک لونڈی جس کا کلر بلیک بدصورت تھی، خلیفہ کو اس کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ ایک دن خلیفہ نے اعلان کیا کہ میرے جتنے وزیر ہیں، جتنے مشیر ہیں، سارے کے سارے آ جاؤ، اور اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ کہا جس کو جو کچھ چاہیے وہ لے لے۔ اب سب نے جو جس کے ہاتھ لگا، یہ بھی دور ہے، اس دور میں اگر کوئی کہے کہ میرے محل سے، میرے مکان سے جو چیز چاہیے لے لو، تو ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ میں اچھی سے اچھی چیز ہی لوں، کیونکہ جیسے حالات ہیں۔ تو جب خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، کہا جس کو جو چاہیے لے لے، تو ہر ایک کی کوشش تھی، ہر ایک نے اٹھایا جو اس کے ہاتھ آیا سامان، لیکن یہ لونڈی کھڑی رہی، اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی، یہ کھڑی رہی۔ لوگوں نے پوچھا کہ خلیفہ نے محلات کے دروازے کھول دیے ہیں، جو چیز اس نے کہا لینی ہے لے لو، تم کھڑی ہو، تم نے کوئی چیز نہیں اٹھائے۔ اس نے کہا اب یہ جو جملے ہیں یہ خلیفہ کو اس کے ساتھ محبت کرنے پر اس چیز نے مجبور کیا۔ اب لونڈی نے جو جملے بولے، لونڈی نے کہا کہ تمہیں سامان چاہیے، تم سامان کے طالب ہو، تم مال و دولت کے طالب ہو، لیکن میں مال و دولت کے مالک کی طالب ہوں، مجھے مالک چاہیے، میں مالک کی طالب ہوں۔ اب خلیفہ نے جب یہ بات سنی تو خلیفہ کے دل میں اس لونڈی کی محبت پیدا ہو گئی، اس لونڈی کے ساتھ پیار ہو گیا۔ اب دن گزرتے گئے، آخر اس کی شہرت بھی ہونی تھی، علاقے میں مشہور ہو گیا کہ ایک بلیک کلر کی لونڈی ہے، خلیفہ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ قریب قریب بادشاہوں کو بھی پتہ چل گیا اس چیز کا۔ جب اس چیز کا پتہ چلا تو اب بادشاہوں کو بھی جب اس چیز کا پتہ چلا تو بادشاہوں کو بھی اس چیز سے بڑا تعجب ہوا، کیا وجہ ہے؟ اب خلیفہ نے ایک نشست رکھی، اس نے کہا کہ سارے بادشاہ آ جاؤ، سارے لوگ آ جاؤ۔ سارے بادشاہ، وزیر، مشیر، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ خلیفہ نے اپنے جو محل کے نوکر تھے، خادم تھے، جو بھی تھے، وزراء تھے، سب کو حکم دیا کہ سارے ایک ایک یاقوت کا پیالہ پکڑ لو۔ سب نے ایک ایک یاقوت کا پیالہ پکڑ لیا۔ خلیفہ نے کہا کہ سارے اب اس کو توڑ دو، سارے توڑ دو۔ اب کیا تھا کہ سارے لوگ پیالہ ہاتھ میں پکڑے کھڑے رہے، کسی نے نہیں توڑا۔ وہ جو لونڈی تھی اس نے زور کے ساتھ زمین پر مارا اور پیالہ توڑ دیا، پیالے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب بات بڑے تعجب کی ہے، خلیفہ نے پوچھا اے لونڈی تو نے یہ پیالہ کیوں توڑا؟ اس نے کہا کہ خلیفہ جب تو نے کہا، سب کو حکم دیا کہ یہ پیالے توڑ دو، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں پیالہ نہ توڑوں تو پھر میں بادشاہ کی نافرمان کہلاؤں گی، اگر میں پیالہ توڑ دوں تو پھر میں پیالے کا تو نقصان ہوگا، لیکن پھر میں فرما بردار کہلاؤں گی، اگر میں توڑ دوں تو مجھے پتہ ہے لوگ مجھے پاگل کہیں گے، دیوانی کہیں گے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے پاگل ہونا تو منظور ہے، مجھے دیوانی کہلوانا تو منظور ہے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ خلیفہ کی یہ نافرمان ہے۔ اب جب سارے لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ مان گئے، بادشاہ، وزراء سب مان گئے کہ خلیفہ ایسے نہیں بلیک کلر کی لونڈی سے پیار کرتا، اس کے اندر کچھ ہے کہ جس کی وجہ سے خلیفہ کو اس نے مجبور کیا ہے۔ اب یہ حکایت ہم نے سن لی، یہ واقعہ ہم نے سن لیا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ اس لونڈی نے کہا کہ جو بھی ہے مالک کی رضا ہے، مالک کے لیے، تو ہمارا بھی ایک مالک ہے، مالک کے حقیقی ہے، جس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ اب غور کریں، ہمارے معاشرے میں جب نماز کی باری آ جائے
تو ہمارے کام آڑے آ جاتے ہیں، کام بھی تو کرنے ہیں۔ جب داڑھی کی باری آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ لوگ بھی کہیں گے اس ویاہ تے کرا لا، شادی تے کرا لا، بعد دے اندر رکھ لیں، تین ہونے آخر آئیے۔ جب امامے کی باری آ جائے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر والے مسلمان ہیں، بیوی بچے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن امامہ بندہ باندھتے کر گھر لے کے جائے گا تو شرم محسوس کرے گا۔ افسوس دور تو وہ تھا کہ جس دور میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس وقت چھپ کے اسلام کا کام کیا جاتا تھا ابتدائے اسلام میں، لیکن آج تو مسلمان ہیں، سب مسلمانوں کی کثرت ہے۔ اس دور میں بھی امامہ باندھ گھر والوں سے ڈرا جائے، داڑھی رکھ کے گھر والوں سے ڈرا جائے۔ افسوس یہ کیا ہے؟ ہم امامہ باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ یار قبر میں لوگ کام آئیں گے، قبر میں اللہ رب العزت سوال کرے گا ہر چیز کے بارے میں۔ اب اس جگہ میدان محشر میں کیا جواب دو گے؟ او بھائی خدا را غور کرو، یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ ہمارے مالک کی کیا رضا ہے، ہمارے رب کی کیا رضا ہے۔ شادی کا موقع آ جائے، اس موقع پر دیکھ لو کیا ہوتا ہے کہ جو ناجائز حرام کام ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بے حیا آوارہ عورتیں نچائی جاتی ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں، کیا ہے سارا شریعت کے خلاف کام ہے، لیکن کہتے ہیں مولوی جی خوشی تک کرنی ہے، خوشی تک موقع تے تو خوشی کرن دو۔ افسوس یار، خوشی اسی چیز کا نام ہے کہ ناجائز کام کر کے اپنے رب رسول کو ناراض کر دیا جائے۔ اور غور کرو، جس کے ساتھ اللہ ناراض ہو جائے، جس کے ساتھ اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے، اس کا بچتا کیا ہے؟ اس کے پاس تو رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ رب کو راضی کیا جائے، لیکن افسوس ہم اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں پر غور کیجئے۔ ہمارا مقصد، ہمارا مطلوب یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو، اپنے رسول کو راضی کرنا ہے۔ جب یہ فکر ہوگی تو پھر ہم کائنات کی ساری فکروں سے بری ہو جائیں گے، تو پھر ہم اپنے رب کو پا لیں گے۔ دنیا کی نہ سوچیں، آخرت کی سوچیں۔ آخرت میں محبوب کریم علیہ السلام نے قبر میں آنا ہے، جب بغیر داڑھی کے چہرہ دیکھا تو حضور کیا کہیں گے؟ یہ میرا عاشق ہے۔ جب ہمارے پاس نماز نہ ہوئی، حضور کیا دیکھیں گے؟ یہ میرا عاشق ہے۔ جب ہم نے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، اوباش آوارہ لڑکیاں دیکھیں، حضور کیا کہیں گے دیکھ کر؟ تو خدا را آج اپنی سیرت، آپ آج اپنا کردار درست کیجئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔